بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایصال ثواب یہ ایک ایسا تحفہ آج بیٹے اپنے باپ کو دے رہے کہ اس سے بہتر مرنے کے بعد کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا۔ ایصال ثواب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے ماں اور باپ کو دیتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ آپ ہر لمحہ ہر وقت جتنا میکسیمم ہو سکتا مرنے کے بعد اگر آپ اپنے رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنا جو ریلیشن شپ تھا اولاد کا اور ماں باپ کا اس کو باقی رکھنا چاہتے تو ایصال ثواب کا۔ اگر ظاہری طور پہ رشتہ ٹوٹ گیا، ظاہری طور پہ جب موت آتی ہے تو وہ جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے نیچے انڈر گراؤنڈ دفن کر دیتے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے نیچے چھوٹی سی گریو میں لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا ٹائٹ بند کر دیتے کہ کوئی چانس بھی نہیں ہے باہر آنے کا۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے بالکل ہر چیز بند کر دیا، وہ نیچے چلے گئے لیکن ایک رشتہ باقی رہتا۔ اگر اب رشتے کو باقی رکھنا ہے، آپ بولیں گے ظاہری طور پہ تو وہ چلے گئے زمین کے نیچے، اب رشتہ کیا ہے؟ تو معصوم کہتے ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ تمہارے ایصال ثواب کے ساتھ چلے گا۔ اسی لیے ہم جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں 5 تکبیر ہے ہمارے پاس، 5 دفعہ ہم اللہ اکبر بولتے ہیں نماز جنازہ میں۔ تو ان 5 تکبیروں میں ہم یہ بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے، یہ جو میت ہے، اس سے ہمارے رشتے کو قائم رکھنا، اس سے ہمارے رشتے کو باقی رکھنا۔ کیسے باقی رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے۔ یہ وہ خیر ہے کہ جو ہم خود اعلان کر رہے ہیں نماز جنازہ میں کہ پروردگار ہمارے رشتے کو قائم رکھ اور خیر کے ذریعے قائم رکھ۔ تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ جو آپ ایصال ثواب اپنے مرنے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے تمہارے باپ کا ایک رشتہ، اس لیے کہ مرنے کے بعد بیچ میں ایک پردہ آ جاتا جس پردے کا نام ہے برزخ۔ یہ وہ پردہ ہے برزخ کا کہ جو بالکل بند ہو جاتا، اور یہ برزخ کا پیریڈ جو ہے وہ ہزاروں سال کا بھی ہو سکتا، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ ایئرز کا بھی ہو سکتا۔ ایک دفعہ انسان مرتا ہے تب اٹھتا کب ہے؟ ڈے آف ججمنٹ میں۔ ڈے آف ججمنٹ کب ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسا راز ہے اللہ کا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا کب۔ تو وہ جس کو اللہ، ہم اس کو بھول گئے، ہم ڈے آف ججمنٹ کو بھولے ہوئے۔ آپ انصاف سے بولو کبھی ہمارے ذہن میں آتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں؟ جبکہ اللہ اس قیامت کو روزانہ ہر مسلمان کو 5 مرتبہ یاد دلاتا ہے، ہر مسلمان کو ہم کو ریمائنڈ کرتا ہے 10 ٹائمز، منیمم 10 ٹائمز اللہ ہم کو روزانہ ریمائنڈ کر رہا۔ کب کیسے ریمائنڈ کر رہا اندازہ نہیں ہے، یہ ہم تیزی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر مسلمان کوئی ایک مسلمان نہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ قیامت کے لیے اللہ ہر دن، ایوری ڈے، صبح دوپہر شام آپ کو یاد دلا رہا۔ کیسے یاد دلا رہا؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ سورہ الحم پڑھتے ہو؟ بغیر سورہ الحم پڑھے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سورہ الحم میں آپ یہ بولتے ہو مالک یوم الدین۔ کون ہے اس دن کا مالک؟ بعض ہمارے علماء ایسے تھے کہ جب یہاں پہنچتے تھے سورہ الحم میں نماز میں کانپنے لگتے تھے، شیورنگ جس کو انگلش میں بولیں گے، تڑپتے تھے، روتے تھے، یہ جملے کو بار بار دہراتے تھے، مالک یوم الدین، مالک ہے۔ کون ہے وہ مالک یوم الدین؟ پروردگار۔ جس دن ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ جیسے تم آج مرے، اٹھایا جائے گا۔ کب اٹھو گے؟ جب روز محشر آئے گا، ڈے آف، جس کو نام ہی قیامت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ کیا چیز ہے۔ بارش اگر تیز ہو جائے تو ہم بولتے ہیں قیامت کی بارش ہے، طوفان آئے گا قیامت کا طوفان ہے۔ یہ لفظ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا مصیبت ہے۔ اس دن روایت آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، اس دن کے لیے بارے میں روایت ہے کہ زمین کے ہر حصے سے، ہر گریو سے، ہر لحد سے 70,000 ڈیڈ باڈیز باہر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ 70,000، یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد الرحمن نہیں بول رہے، معصوم امام بول رہے۔ 70,000 میتیں قبر سے باہر آئیں گے۔ کب سے یہ پیریڈ کب سے شروع ہو رہا؟ نبی آدم کے زمانے سے۔ نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ظہور امام سے لے کے امام کا پورا پیریڈ، پھر رجت، اس کے بعد ہے ڈے آف ججمنٹ۔ ہر آدمی اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔
تو حالت کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ کوئی 60 سال میں مرا، کوئی 70 سال میں مرا، کوئی 80 برس میں مرا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، یہ نہیں کہ ایک آدمی جا رہا، نہیں صرف بڑے جا رہے، نہیں، سب کو میدان قیامت میں شریک ہونا ہے، وہاں پہ سب کو اٹھ کے اللہ کے سامنے اللہ معاف کرے کھڑے ہونا ہے، اس لیے کہ وہاں اصل حساب ہے، جو اسکیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ اصل حساب، سب کا حساب ہے۔ کوئی 60 ایئرس میں مرا، کوئی 70 ایئرس میں، 80 ایئرس، اب میری طرف دیں گے، لک ایٹ می، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر آدمی کے ہاتھ میں، مثال کے طور پہ کوئی 60 ایئرس پہ مرتا ہے، 40 مرد ہے، 15 سال مائنس کرے آپ، اس لیے کہ واجبات شروع ہوں گے 15 سال کے بعد، 45 ایئرس کی لائف، مثال دے رہا میں آپ کو، 60 ایئرس میں مرتا ہے، 15 ایئرس کو مائنس کرو، 45 ایئرس، 45 سال کے اعمال، جو کچھ تم نے تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں، بیڈ ڈیڈز، سب کو لے کے کھڑا ہوا ہے، ایک بوجھ ہے ہاتھوں میں، ایک وزن ہے ہاتھوں میں، ہو سکتا ہے 100 kg ہو جائے، ہو سکتا اللہ معاف کر 200 kg ہو جائے، ہم اٹھا سکتے 200 کلو، ہم اٹھا سکتے 100 kg، اور وہ دن کے بارے میں اللہ کیا بول رہا؟ قرآن بول رہا 50,000 سنہ، وہ ایک دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا نہیں ہے، 50,000 ایئرس۔ اللہ بولتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کو میں اتنا بڑا کر دوں گا کہ 50,000 سال کا دن۔ اب میں آپ سے پوچھتا 50,000 سال، ٹھیک ہے اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، لیکن اگر اللہ بولے ٹھیک ہے تیرا حساب لیں گے 1 مہینے کے بعد، آفٹر 1 month، 50,000 ایئرس ہے نا، بولے ٹھیک ہے تو کھڑے رہے ایسی، اب بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں ہوا بیٹھنے، کیوں نہیں ہے بیٹھنے کا چانس؟ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ قیامت کا دن حساب دینا ہے تمہارے کو۔ سامنے جہنم کے شعلے اور ایک سائڈ پہ صراط ہے، پل صراط جس کو آپ بولیں، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، آئی نو اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکسپٹ، آئی نو اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکسپٹ، لیکن آپ جب تلقین پڑھتے ہیں، تلقین میت کو غور سے سنو، غور سے دیکھو، جب تلقین پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں تلقین میں؟ صراط حق، صراط حق ہے، پوری زندگی ڈینائی کرتا تھا، پوری زندگی جھٹلاتا تھا، پوری زندگی بولتا تھا یہ مولویوں کے باتیں، لیکن اب لیٹ مرنے کے بعد جو تمہارے شولڈرز کو ہلا کے اسماعیل فم کے ساتھ نام لے کے بولتے نا، اس میں یہ جملہ بھی ہے، صراط سوال و منکر و نکیر حق اور صراط حق، یہ حق ہے، حق ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کبھی افسوس ہے یار، کبھی سوچو کتنی مرتبہ دن بھر میں تم بولتے ہو کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے، بیفور یو گو ٹو بیڈ، رات میں بستر پہ بیٹھ کے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ پلیز مجھے آج معاف کر دے میرے دن بھر کے گناہ، دن بھر کے میرے گناہ۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، افضل ترین عبادت استغفار رکھی ہے۔ میرے مولا چوتھے امام کی مشہور ترین دعائے ابو حمزہ سمالی، ماہ رمضان کی موسٹ ریکمنڈڈ دعاز میں سے یہ دعا، اس دعا میں چوتھے امام کے جا کے ٹرانسلیشن دیکھو کیسے تڑپ کے مانگ رہے، خانہ کعبہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، حج کا زمانہ، میرا مولا حج کرنے کے لیے آیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے میرا مولا تڑپ کے رو رہا، کرب کے عالم میں بابا سے بلند چوتھا امام فرزند زہرا، فرزند مولا حسین امام علی کے بیٹے، تڑپ کے کعبے کو پکڑ کے رو رہے، لوگ جو چاہنے والے تھے خرید گئے، کہا مولا پورا کعبہ بھرا ہوا ہے، پورے لوگ آپ کو دیکھ رہے، مولا ایسا تو مت رو، تھوڑا سا آواز کم کر دو مولا، پورا کعبہ آپ کو دیکھ رہا مولا، پورا مسلمان آپ کو دیکھ رہا، آج کا زمانہ ہے مولا تھوڑا آہستہ روئیے۔ تو امام نے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا پورے لوگ آپ کو دیکھ رہے۔ تو امام کہتے، چوتھا امام کہتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے مجھے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ مولا کو دیکھے گا یا ہم کو دیکھے گا؟ امام کا جملہ کیا ہے؟ لوگ تو دیکھ رہے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے، ہم کو درس دے کہ چیک یور سیلف، کہ اگر اس لیے کہ دوستو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی۔ دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر، دعا یہ کرو کہ اللہ جب تک تو راضی نہ ہو ہم کو دنیا سے نہیں اٹھانا،
اور اس کے بعد کثرت سے اگر ڈیلی تم اپنے اعمال کو چیک کر کے استغفار کرو ایوری ڈے. کیسے؟ صبح میں اٹھ کے رات میں اٹھو, بستر پہ جاؤ تو بولو اللہ پلیز تو آج مجھے معاف کر دے, آج جو کچھ میں نے کیا ہے, جو کچھ میں نے گناہ کیا ہے آج کے مجھے یاد نہیں ہے. آپ بولیں گے میں نے کیا ہی کیا؟ پھر امام علی کا جملہ دعائے کمیل کا, ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کیا کیا, what I have done, why should I say sorry. یہ ہمارا تصور ہے, یہ تصور شیطان لاتا ہے ہمارا. یار تم تو اتنے پائس ہو, تم تو اتنے نیک ہو, مجھے پوری دنیا الحمدللہ جا کے پڑھتا ہوں, کبھی مجھے کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جس نے کہا مولانا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا گناہ کی. بولنا کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے کریم تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں, تو عفو کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. شرماؤ مت, شرماؤ مت. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لوگوں سے سوری بولو, میں یہ نہیں بول رہا کہ پبلک میں جا کے سوری بولو, میں بول رہا اللہ کے سامنے سوری بولو. جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ, جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. اب مرنے کے بعد کیا چیز کریں کامنٹ ہے نیچے, کیا چاہیے نیچے ان کو, مرحوم کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کیا؟ صرف استغفار. ان کے گناہ, ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں, ان کو بلیسنگ چاہیے, ان کو رحمت چاہیے, اور کیا چاہیے؟ ایک دفعہ دنیا میں بھی رحمت چاہیے پروردگار کی, مرنے کے بعد بھی رحمت چاہیے پروردگار. مرنے کے بعد تو زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے رحمت کی, مرنے کے بعد تو رحمت کی زیادہ ضرورت ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, صرف یہ کہ اللہ ہمارے اوپر تو رحم کر, اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر. کیوں کر رحم؟ اس لیے کہ نیچے چاہیے کیا, نیچے کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے, وہ ڈارکنیس ہے, وہ وحشت ہے جس کے نام نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں پہلی رات کی. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. آئی نو آپ لوگ UK میں رہ رہے ماشاءاللہ, پوری دنیا اس وقت سن رہی مجھے, لیکن آپ انصاف سے بتاؤ کہ تکلیف ہے. پہلا چیز, پہلا گفٹ دے رہا آپ کو مرحوم کے لیے ایصال ثواب, رحمت, معافی مانگو. اسی لیے کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قرآن کی آیت کہ جو اپنے والدین کے لیے نماز پڑھتا ہے, نماز میں ہم کو 10 دفعہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی, پروردگار تو اغفر, تو معاف کر میرے والدین کو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, مومنین کو. یوم یقوم الحساب, وہ ڈے آف ججمنٹ میں, حساب میں کم رحم کر. تو نیچے کیا ہے بابا؟ ایک دفعہ لاہت بند ہو گئی, جتنے تمہارے اکاؤنٹس بینک کے تھے نا زمین کے اوپر سب ختم ہو گئے. کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل ایمٹی ہینڈز جاتے ہیں. ہم کو کبھی ہم وہ مجلس نہیں سنتے جو موت کے اوپر پڑی جاتی. افسوس تو یہی ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. بھائی ایک چیز یاد رکھو, میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں. امام علی نے ہتھیلی پہ جنت نہیں دی تو مجھے کیا حق ہے؟ مولا بول رہے, میں نہیں بول رہا. میں میرے جملے غور سے سنو, میں ذمہ داری سے بول رہا, ریسپانسبلٹی سے بول رہا کہ کوئی ایک حدیث مجھے بتاؤ, کوئی ایک سیئنگ آف معصوم بتاؤ, کوئی بھی ایک سیئنگ, اللہ کے رسول سے, مولا سے لے کے تیرا معصومی تھا. بی بی کا بھی جو وعدہ ہے, بی بی نے کہا میں وعدہ کرتا, بی بی بھی کہہ رہی ہے میں شفاعت کروں گی اپنی میرے حسین کے ساتھ. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں شفاعت, میرا مولا بول رہا شفاعت کروں گا. لیکن کوئی ایک سیئنگ مجھے بتاؤ کہ جہاں میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ اے میرے شیعو, پلیز غور سے سنو, پلیز غور سے سنو, اے میرے شیعو تم جو چاہے کرو, I'm here. میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ تم عمل کر کے آؤ, تمہارے بروکن عمل کو, ناقص عمل کو ہم قبول کرائیں گے, ہم اس کی شفاعت کریں گے. ہر مولا کہتے ہیں کہ ہر چاہنے والے کی شفاعت ہے. 200% ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم شفاعت معصومین کریں گے. ادروائز تو میری ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا, ادروائز تو میرا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. ہم اپنی کوئی عبادت پہ فخر نہیں کریں, ہم شفاعت معصومین پہ فخر کریں. لیکن کچھ تو کرو,
استغفار افضل ترین عبادت. آج یہ چہلم کی مجلس میں یہی بول رہا آپ کو, چہلم کی مجلس میں یہی بول رہا کہ آپ افضل ترین عبادت جو وہ استغفار ہے. روز رات میں سونے سے پہلے پلیز بولو, 5 دفعہ بولو, 10 دفعہ بولو, 18 مرتبہ بولو, آہستہ بولو. میں یہ بھی نہیں بول رہا, زور سے بولو, جس سے کہ اللہ پلیز تو مجھے معاف کر, اللہ تو فارگیو کر دے. آپ انگلش میں بولو, اللہ فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می. پہلے سلوات پڑھو, اس کے بعد اللہم صلی اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پھر بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اگر if you really want to grow in your life, لندن میں ریئلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سے آبسٹیکلز دور ہو, یا امام علی علیہ السلام کا جملہ, عابد بن کا جملہ نہیں, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشان ہو, کسی قسم کی پریشانی ہو, جب بھی تم کو کوئی پریشانی ہو, تم استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں. استغفار تمہارے راستوں کو کھولتی, استغفار تمہارے سامنے دیواریں کھڑی ہو گئی تو ہٹا دیتی. مرنے والے کے بعد اب اولاد کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے لیے ایک صلوات پڑھے, محمد اولاد کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے لیے ایک ہی کام کرے, روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے آپ استغفار کرو. روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے آپ کہو سوری میرے اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اس کے لیے کیا کرو؟ رحم کرنے کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بار بار یہ جملے بولتے جاؤ کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. یہ بار بار یہ جملے بولو, بار بار یہ بولو کہ پروردگار تو میرے والدین کو معاف کر دے, تو میرے والدین کے اوپر رحم کر. چوتھی چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اچھا ہوا کہ اس مجلس سے پہلے حدیث قصہ ہوئی. حدیث قصہ اگر باپ تمہارا لندن میں یا بلیک برن میں, جہاں پہ بھی دفن ہے, یا آپ نیت کر سکتے گھر میں بیٹھ کے کہ جب بہترین عمل کیا, جب تم باپ کی گریو پہ جاؤ, باپ کے پاس جاؤ, ہر تھرسڈے جانا, ایوری تھرسڈے کوشش کرو جانے کی. تو جب کیا کرنا, تو اس وقت جو ہے سورہ ملک پڑھو, سورہ یاسین کنٹینیو کرو. اب جب بھی سورہ یاسین پڑھے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. فشار قبر کے عذاب سے سورہ یاسین بچاتا ہے. اور سورہ ملک جو ہے وہ رحمتوں کو نازل, پھر سورہ رحمان تو سورہ رحمان ہے. لیکن ابھی میں نے کہا کہ آپ کی اس مجلس میں حدیث قصہ بھی ہوئی. حدیث قصہ کوشش کرو کہ اپنے باپ کی لحد پہ, ماں کی لحد پہ قبرستان میں جا کے پڑھو. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے مرنے والے کو کیا فائدہ, حدیث قصہ پڑھنے سے مرحوم کو کیا فائدہ. یہی آپ کا سوال ہوگا کہ ابھی تک کسی نے بتایا, آپ بتا رہے. میں آپ کو کوئی واجب عمل نہیں, پھر بول رہا ہوں کوئی واجب عمل نہیں کرتے مت کرو, کوئی واجب نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. نو, حدیث قصہ کیوں بول رہا, پلیز غور سے سنو. حدیث قصہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ نے کریشن آف دی ورلڈ کے بارے میں کہا کہ کس وجہ سے, ریزن کیا تھا اللہ کو یہ پوری دنیا کو کریٹ کرنے کا. ریزن کیا تھا, کیا ریزن سے اللہ نے یہ پورے یونیورس کو بنایا. وائی, یہ آسمان کو, یہ زمین کو, یہ اوشنز کو, یہ ہواؤں میں جو چیزیں ہیں, چاند اور سورج, مون اینڈ سن, سٹارز, یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ اس کا کریشن کا وجہ کیا, یہ پورے یونیورس کو کیوں بنایا؟ اس حدیث میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم ملائکتو و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی. اے ملائکہ اور اے آسمان کے رہنے والوں سن لو, اللہ کہہ رہا میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں نے یہ یونیورس کو جو بنایا ہے اس کا ریزن کیا تھا, کس کی محبت میں, کس کے لو میں نے بنایا. ہم ملائکت ہوا سکانہ سماواتی و عزتی و جلال. ان
इन्नीमा खलक़्तु अस्समान मबनियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीरतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतुल लज़ीना हम तहतल किस्म। मैंने जमीन और आसमान को खल्क किया, चांद और सूरज में रोशनी दी, समंदरों में कश्तियां चलाई, आसमान से पानी बरसाया। किसकी मोहब्बत में? जिब्राइल ने कहा या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार ये कौन है जो तहतुल किसा में जिसकी मोहब्बत में तूने इतना किया? अल्लाह ने क्या कहा कि हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर है इमाम अली अलैहिस्सलाम और दोनों बच्चे। ये कहा इनकी मोहब्बत। उसके बाद हदीस किस्सा का एंड क्या है? प्लीज गौर से सुनो, जाके घरों में तर्जुमा देखो, या आपके सबके पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन्स में हदीस किस्सा को निकालो, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो। एंड क्या है हदीस किस्सा का? व्हाई आई एम सेइंग टू रिसाइट हदीस किस्सा ऑन योर डैड्स ग्रेव। व्हाई? मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि अपने बाप की लहद पे जाके हदीस किस्सा पढ़ो, सेमेट्री में जाके हदीस किस्सा पढ़ो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? हदीस किस्सा का एंड देखो। एंड कहां हो रही है हदीस किस्सा? कौन है रावी? अल्लाह का रसूल सरकार, जिसको अबू जहल और जालिम और अबू लहब जालिम ने सादिक कहा है। वो रसूल किससे बोल रहा? जो सिद्दीक अकबर है, मेरे मौला से बोल रहा, जो सच्ची जबान है। क्या बोल रहा मेरे मौला से? एंड देखो जाके हदीस कि याली जहां भी, प्लीज गौर से सुनो, याली जहां भी ये हदीस पढ़ी जाएगी, अल्लाह वहां रहमतों का एक नुज़ूल करेगा, उस जगह को रहमतों से घेर लेगा, पूरी रहमतें उस जगह को घेर लेंगी। आप इंसाफ से बोलो कि कब्रिस्तान में क्या चाहिए? तुम्हारे बाप की लहद को, बाप को क्या चाहिए? रहमत चाहिए ना, अल्लाह की एक ब्लेसिंग चाहिए। अगर तुम वहां पे हदीस किस्सा पढ़ोगे, मासूमीन के जुमले, मासूमीन की ये हदीस पढ़ोगे, तो तुम्हारे बाप की कब्र के ऊपर रहमतें से घेर लेंगी। एक हदीस किस्सा तुम्हारे बाप के, तुम्हारे माँ के एंटायर कब्रिस्तान के सारे अजाब को एक हदीस किस्सा खत्म कर सकती। तो दोस्तों, जब भी जाना, बस मैं मदीस खत्म कर दिया, 50 मिनट की मदीस हो गई। जब भी जाना हदीस किस्सा जरूर पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो, लेकिन हदीस किस्सा भी पढ़ो, उसमें ऐड कर लो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे बाप की कब्र पे रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।